اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں لیاقت علی خان اور آپ ہمارا آفیشیل یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ اس وقت مشرق وسطیٰ کے اوپر جو بڑی جنگ کے بادل منڈلا رہے ہیں وہ پورے خطے کو لپیٹ میں لینے جا رہے ہیں، کیونکہ پیس ڈیل تو ختم ہو چکی ہے اور ظاہر ہے کہ اگر بلنکن یہاں پہ آیا تھا تو وہ جنگ کو کم کرنے نہیں بلکہ بڑھانے کے لیے آیا تھا۔ آپ اس کا ذرا پیچھے کہ اس کے جتنے بھی دورے ہیں جو مڈل ایسٹ کے وہ کرتا رہا ہے، سعودی عرب بھی آیا تھا، یہاں سے بھی خاموشی سے چلا گیا، قطر بھی گیا، پھر آ کے اسرائیل سے ملا، تو آپ نے یہ نوٹ کیا ہوگا اس کے جتنے بھی دورے ہوئے ہیں 4 سے 5 دفعہ وہ مڈل ایسٹ کا وزٹ کر چکا ہے اس جنگ کے دوران۔ جب بھی وہ آتا ہے تو اس کے بعد اسرائیل حملوں کو بڑھا دیتا ہے، لیکن اسٹیٹمنٹس میں یہ کہا جاتا ہے کہ امریکہ جو ہے وہ اس جنگ کو کم کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حقیقت میں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور ہوتے ہیں، دکھانے کے اور ہوتے ہیں۔ سیم سینیریو اس وقت جو ہے امریکہ کا ہے کہ وہ زائنس کو پیچھے سے فل سپورٹ کر رہا ہے، ان کو بیک میں نہ صرف اسلحہ پرووائڈ کر رہا ہے بلکہ ان کو سپورٹ میں اپنے فوجی بھی دے رہا ہے، میرینز دے رہا ہے، کمانڈوز دے رہا ہے جو ان کے ساتھ کھڑے ہو کر لڑ رہے ہیں۔ تو وہ کیوں چاہے گا اس جنگ کو کم کرنا جب اتنے زیادہ اس نے پیچھے سے سپورٹ، اور ظاہر ہے کہ وہاں پہ جو بڑے بڑے سرمایہ دار اسلحہ ساز کمپنیاں ہیں وہ جب ان کا اسلحہ بک رہا ہے اور بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے ان کا آرڈر، تو پھر وہ جنگ کو بڑھائیں گی، کم نہیں کریں گے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اس وقت مصر کے اور اسرائیل کے سامنے اس وقت سب سے زیادہ خوفناک جنگ کا منظر نظر آنے والا ہے، چونکہ اسرائیل نے اعلان کر دیا ہے کہ وہ ہر صورت میں رفح میں زمینی آپریشن کرے گا، اور زمینی آپریشن کرتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہاں پر جو 12-13 لاکھ پناہ گزین بیٹھے ہوئے ہیں ان پہ بمباری کرے گا، تو وہاں پر لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو سکتی ہیں، ہزاروں کی تعداد میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں اموات ہو سکتی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر مصر کے ساتھ بھی جنگ چھڑ سکتی ہے۔ مصر تو خود ان کا لے پالے کتا ہے جو اس وقت انہوں نے بٹھایا ہوا جنرل سیسی، تو وہ تو آلریڈی زائنس کا مورا ہے، تو وہ کیوں چاہے گا جنگ کرنا؟ البتہ عوام کا پریشر جو ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے۔ عوام مصر کی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کرنا چاہتی ہے اور ان کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے کہ ہمیں اپنے بھائیوں کی مدد کرنے دی جائے۔ تو اگر یہ مصر میں رفح بارڈر کے اوپر جو ایک زون ایریا ہے غزہ کا اور مصر کا، وہاں پر اس وقت جو پناہ گزین ہے، اگر اسرائیل وہاں پر حملہ کرتا ہے تو نیچرلی مصر کو اور مصر کی عوام کو نہ صرف جنرل سیسی روک سکتا ہے بلکہ ہو سکتا ہے کہ اس کی آدھی فوج جو ہے وہ بغاوت کر کے اس کا جواب دینے کا کام شروع کر دے۔ ظاہر ہے کہ اگر وہ جواب دے گی تو پھر جنرل سیسی کے ہاتھ سے بھی کنٹرول نکل جائے گا۔ اس کا مطلب ہے کہ اگر مصر انگیج ہوتا ہے تو پھر اگلا ٹارگٹ بھی ساتھ ہو جائے گا، پھر مشرق وسطیٰ کو کوئی روک نہیں سکے گا۔ یمن سے بھی ارادے ظاہر ہے کہ ان کے بڑے سخت ہیں اور انہوں نے جوابی کارروائی بڑے سخت انداز سے دی ہے، بلکہ آپ کو شاید نہ معلوم ہو تو مطلب کہ گزشتہ روز بھی یمن نے بڑا ہی زبردست قسم کا جواب دیا ہے امریکہ کو، اور ان کا ایک وارشپ جو ہے اس کو اڑا دیا ہے اپنے میزائلوں کے ذریعے سے، ڈرونز کے ذریعے سے وارشپ ایک کو ہٹ کیا ہے جس سے ایک ان کا وارشپ تباہ ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ امریکہ بھی اس جنگ کو ہوا دینا چاہتا ہے، اور اگر وہ حملے کرے گا تو جوابی کارروائی میں یمن جو ہے بہت زیادہ حملے کرے گا، اور یمن کو بھی پتہ ہے کہ وہ ان کے فیسلٹیز کو تباہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، اسی لیے انہوں نے بھی
خوفناک قسم کی سرنگیں بنائی ہوئی ہیں جہاں پر ان کے تمام ملٹری ایسٹس موجود ہیں. چونکہ ان تمام خواہ وہ غزہ ہے، خواہ وہ یمن ہے یا لبنان ہے، وہاں پر بیک سپورٹ کے طور پر ایران جو ہے ان کو اسٹریٹجی دے رہا ہے، اور ایران نے ہی یہ تھنکنگ ان کو دی تھی انڈر گراؤنڈ سرنگیں بنانے کی. تو ان سرنگوں کی وجہ سے وہ ظاہر ہے کہ فضائی حملوں سے بہت زیادہ محفوظ ہیں. لیکن ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ اگر مصر اور اسرائیل آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر آپ جارڈن کو بھی سمجھ لیں کہ وہ بھی اس میں انوالو ہو جائے گا، اور یہ جنگ پورے مشرق وسطیٰ کو اپنے پیٹ میں لے گی. امریکہ کی فیسلٹیز کے اوپر حملہ ہوگا، خواہ وہ عراق کے اندر موجود ہیں، سعودی عرب کے اندر موجود ہیں، بحرین کے اوپر موجود ہیں. یمنی جو ہے وہ جوابی کارروائی میں بحرین کے اوپر بھی حملہ کر سکتے ہیں، ان کی فیسلٹیز کے اوپر، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ سعودی عرب میں بھی کر سکتے ہیں. دوسری طرف ظاہر ہے ایران کے سپورٹڈ ملیشیا کی طرف سے جو عراق کے اندر موجود ہیں اس وقت لوگ، وہ عراق کے اندر امریکن ایئر بیسز کے اوپر حملے کریں گے، ان کا نقصان کریں گے، اور امریکہ جوابی کارروائی میں عراق پر بھی فضائی حملے کرے گا، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ ظاہر یمن پر تو کر ہی رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے پورا مشرق وسطیٰ اس وقت جو ہے انتہائی خوفناک قسم کی جنگ کی طرف بڑھتا جا رہا ہے. اب اگر ہم اسی سینیریو کو احادیث کے حساب سے دیکھیں اور پھر یہ سوچیں کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے کی یہ نشانیاں کتنی پوری ہو رہی ہیں، تو پھر آپ کو وہ حدیث کا مفہوم سامنے آئے گا جس میں ویل للعرب کا ذکر کیا گیا ہے، عرب کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے. اگر مشرق وسطیٰ اس دفعہ لپیٹ میں آیا تو اس کا نقصان پورے مشرق وسطیٰ میں تمام عرب ممالک کو ہوگا، خواہ وہ عراق ہے، یمن ہے، قطر ہے. قطر میں بھی چونکہ ان کے ایئر بیسز موجود ہیں، اور سعودی عرب ہے، جارڈن ہے جس کو ہم اردن کہتے ہیں. تو یہ تمام کے تمام ممالک جو ہیں اس جنگ کے لپیٹ میں آئیں گے، اور یہ تمام عرب ممالک ہیں جن کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان فرمایا ہے. اور اگر یہ عرب وار شروع ہوتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ پھر آپ کے سامنے امام مہدی کے ظہور کے راستے ہموار ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور امام مہدی کے ظہور کی بڑی نشانیاں جو ہیں پوری ہوتی نظر آتی ہیں، اور اس کے بعد امام مہدی کا ظہور بھی بہت قریب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے. اس پہ انشاءاللہ ڈیٹیل سے اگلی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرتے ہیں امام مہدی کی سیریل کے اندر کہ اب ان کے ظہور کا وقت کیا واقعی بہت قریب ہے. بہت سارے ہمارے بھائیوں نے مجھ سے سوال بھی کیا، اور اس میں کچھ اشارے اگر دیے جا رہے ہیں تو کس قسم کے دیے جا رہے ہیں، اور اس حساب سے ہم نے تیاری کیسی کرنی ہے، یہ بھی انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو اگلی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے. لیکن اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پورا مشرق وسطیٰ اس وقت خطرے میں ہے، اور عالمی اس وقت فری میسنز کا منصوبہ ہے، ورلڈ اکنامک فورم کا منصوبہ ہے، نیو ورلڈ آرڈر کا، شیطانی نظام کو قائم کرنے کا، جو دجالی نظام ہوگا، جو کنٹرول کر رہا ہے. آلریڈی وہ اقوام متحدہ کے تحت تو کنٹرول کر رہا ہے، لیکن اب نیو ورلڈ آرڈر کے تحت وہ ون گورنمنٹ کو قائم کرنا چاہتے ہیں. اگرچہ ان کا یہ خواب ہے، پورا ہو نہ ہو یہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن اس میں عرب کی تباہی سب سے مین ٹارگٹ ہے ان کا، اور وہ عرب تمام کا تمام ہمیں آگے چند مہینوں میں اس لپیٹ میں آتا ہوا نظر آ رہا ہے. یعنی کہ 2024 میں ہی آپ کو خوفناک جنگوں کے الارم نظر آ رہے ہیں، اور ان کے اثرات پاکستان تک بھی آپ کو پہنچتے ہوئے نظر آئیں گے. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو آپس میں اتحاد کی توفیق عطا فرمائے، اور صحیح وقت میں آپس میں مل کر صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آنے والے خطرات کو سمجھ کر اس کی تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.